چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا شہید ضلع شاہ کے احصال ثواب کی اجتماع سے خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں سب سے پہلے میرے سارے تحریک انصاف کے کارکن جو آج میرے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آئے ہیں، میں آپ سب کو سلام بھی کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں۔ میں آج سب سے پہلے جس چیز کے اوپر بات کرتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے، لیکن اس سے پہلے جس چیز کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ جو میرے باہر یہ کیمپ لگا ہوا تھا، اس میں بڑے بڑے ایسے لوگ جو یہاں بیٹھے رہے ہیں، اور سردیوں سے شروع ہوئے، شدید سردی تھی، یہاں سردی میں کیمپ لگے رہے لوگ، صرف اس لیے یہاں بیٹھے رہے کہ ان کو خدشہ تھا کہ مجھے یہاں سے اغوا کر کے لے جایا جائے گا، اور 2-3 دفعہ بلکہ بنی گالہ میں بھی ایک دم آتا تھا کہ جی عمران خان کو اٹھانے آ رہے ہیں۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری قوم میں ایسے لوگ ہیں جو کہ فوری طور پہ آتے تھے کہ وہ روکیں کہ یہ پولیس گردی نہ ہو، رات کے صبح کے 3 بجے اٹھا کے نہ لے جائیں۔ انہوں نے ساری کہانیاں سنی ہوئی تھی کہ اعظم سواتی کو 3 بجے اٹھا لیا، اس کو مارا اور پھر اس کو اٹھا کے پھر تشدد کیا، تو لوگوں کو خوف تھا کہ وہ میرے ساتھ نہ کریں۔ تو میں خاص طور پہ وہ جو یہاں گرمی سے شروع ہوئے تو ساری سردیاں گزاری، میں ان کارکنوں کو میں آج سلام کرنا چاہتا ہوں، ان کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی میرے پہ بڑی نعمت ہے کہ اس طرح کے میرے پاس جنونی نظریاتی کارکن ہیں، اور ان کو ہی سامنے رکھتے ہوئے میں آج ضلع شاہ کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے دیکھیں، میں نے تو اس نے کہا وہ میرے سے ایک دفعہ ملا ہے، لیکن یا ملایا ہے، یہ میں تو مجھے تو اس کو یاد نہیں، زیادہ لوگوں کے بیچ میں ملا ہوں گا، لیکن مجھے ہر روز فجر کے اوپر اونچی اونچی آواز آتی تھی میرا نام لے کے، کوئی 1 یا 2 تھے لیکن مجھے ایک کی اونچی آواز آتی تھی، میرا نام پکارتا تھا۔ تو میں نے 2-3 دفعہ لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے آدمی؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ سے ملائیں گے، لیکن بات بیچ میں رہ جاتی تھی اور اتنی چیزیں ہوتی رہیں۔ وہ تھا ضلع شاہ، اور پھر جب سے اس کو شہید کیا گیا، اس کے بعد پھر مسلسل اس کی ویڈیوز میں سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ دیکھتا رہا، اور یعنی 26 سال کی پالیٹکس میں بڑے بڑے اونچ نیچ ہوئی ہیں، اور مشکل اور برے وقت آئے ہیں، اور میرے لوگوں نے قربانیاں دیں۔ مجھے یاد ہے جب نے دھرنے میں بھی ہمارے 4-5 لوگ شہید ہوئے، لوگوں کو مارا بھی پولیس نے، تب بھی یہی لوگ جو آج اوپر بیٹھے ہیں تب بھی یہی اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور ہم 25 میں بھی بڑا ظلم ہوا، کئی چیزیں مجھے ابھی بھی یاد ہیں کہ ایک 11 سال کے بچے کو صبح کے 3 بجے پولیس پکڑ کے فیصل آباد میں پولیس اسٹیشن لے کے جا رہی تھی کہ جی باپ نہیں ہے تو 11 سال کے بیٹے کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں۔ پھر خواتین کی میں نے کہانیاں سنی، ہماری ایک ایم پی تھی، 70 سال کی ایم پی، اس کو جس طرح گھسیٹ کے لے کے گئے، بیک پرابلم ہو گیا، اس کی کمر میں درد شروع ہو گئی، تو میں نے وہ بھی سنی۔ اور پھر 2 ہمارے کارکن شہید ہوئے، ایک کو راوی کے پل سے نیچے پھینک دیا، یہی درندے پولیس والے تھے، تب بھی پل سے اس کو نیچے پھینک دیا۔ اور دوسرا اٹک پل، ادھر ہمارے کے پی سے ایک نوجوان آ رہا تھا، اس کو پھر وہ ٹیئر گیس شیلنگ میں وہ بھی شہید ہو گیا۔ لیکن جو مجھے ضلع شاہ کی تکلیف ہوئی ہے، اور وہ اس کی شاید میں اکیلا نہیں ہوں، پاکستان کے لوگوں کو، عام لوگوں کو جیسے جیسے اس کی ویڈیوز دیکھتے رہے کہ وہ کس طرح کا آدمی تھا، ایک ملنگ تھا، والد نے مجھے بتایا اسپیشل چائلڈ تھا،
ایک جنونی تھا. اس کی انہوں نے 25 مئی کو مار کے اس کا بازو توڑ دیا تھا. وہ بھی مجھے نہیں پتا تھا. لیکن وہ ایک ایسا انسان تھا کہ جو بھی کچھ اس کے متعلق کہہ دیں, آج تک کسی انسان نے, جو بھی میں نے سنا, اس کے والد سے بھی سنا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ آج تک اس نے کسی کے اوپر کوئی برا کیا ہو. ایک اپنی دنیا میں رہنے والا آدمی تھا, جنونی تھا. تو جو تفصیلات اس کو جس طرح انہوں نے تشدد کر کے, ایک انگریزی کا ورڈ ہے کسٹوڈیل ٹارچر, پولیس نے اٹھا کے اندر رکھ کے اپنے پولیس وین سے کدھر لے کے گئے, 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر اس سے کیا کیا گیا, اور اس کی لاش ایک سڑک پہ ملی. ہمارا ایک پارٹی کا ورکر وہ سڑک سے لاش اٹھا کے لے کے گیا سروس ہاسپٹل, اور اس کے بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ اس کی آتی ہے. کل شام کو میں نے ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ قوم کے سامنے بتایا کہ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا کہہ رہی تھی. جس طرح کا اس کے اوپر تشدد کیا گیا, یعنی میں اب اپنا کیا بتاؤں کہ ذہن میرا نہیں مانتا کہ یہ کس طرح کے درندے تھے, اور اس کے پیچھے کون سی سوچ تھی جس نے انسانوں کے اوپر یہ کروایا. سائیکوپیتھ ہے, ذہنی مریض ہے وہ آدمی. وہ جب سے آیا وہ اس طرح کی حرکتیں کروا رہا ہے. 60 جگہ اس کے اوپر تشدد کے نشان تھے. میں نے اس کی تصویریں دیکھی ہیں جو آج میڈیا پہ بھی چلی ہیں. وہ تصویریں دیکھی ہیں کہ جس طرح کا ظلم کیا گیا اس کے اوپر, اور ظلم کر کے اس کی لاش سڑک پہ پھینک دی گئی. اور جو مجھے, اب میں یہ بیان نہیں کر سکتا کہ یہ جو میں نے یہاں پریس کانفرنس دیکھی, ایک زرداری جیسے مجرم کا بغل بچہ, اس کو بٹھایا اس لیے گیا کہ یہ نہیں کہ کوئی دیانتدار اور ایماندار آدمی تھا, یہ کہ وہ کتنا زیادہ ہمارے خلاف زہر تھی اس کے اندر, اس لیے اس کو چیف منسٹر بنایا گیا. اس کے ساتھ آئی جی. یہ پولیس اس طرح کے آدمیوں کو, اور جو سی سی پی او ہے, یہ لوگ ہیں جو پولیس کو بدنام کرتے ہیں. ان کی وجہ سے پنجاب پولیس بدنام ہوتی ہے. میرے جو لوگ جا رہے تھے قافلوں کے اندر, جب ان کا پولیس کے ساتھ گزرے تو انہوں نے کہا کہ پولیس کی ساری حمایت ہمارے ساتھ تھی, اوپر یہ درندے بٹھا دیے. اور اتنی شرمناک ان کی پریس کانفرنس تھی, ان کو شرم نہیں آئی. یہ لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے, بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں. پہلے بیٹھ کے جب وہ بیچارہ, جب ضلع شاہ جب شہید ہوتا ہے تو میرے اوپر 302 قتل کا, اس کے قتل کا میرے اوپر ڈال دیتے ہیں. اور آج پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ حادثہ ہوا ہے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے. یہ اس ملک کی آئی جی ہے پولیس کا, ساتھ جس کو جو 25 مئی میں جو سی سی پی او ملوث تھا ظلم کرنے کے لیے, اس کو خاص بلایا گیا پھر سے ظلم کرنے کے لیے. اور ساتھ اور بھی تو 2 ایس پیز تھے. شکلیں مجھے ان سب کی یاد رہیں گی, مجھے بھی یاد رہیں گی, میری پارٹی ان کی شکلیں یاد رکھ لو. ہم سوشل میڈیا میں سب چلائیں گے, اور ساری قوم یاد رکھ لے کہ جب تک آپ کے محافظ, یہ پولیس کا کام ہے آپ کو پروٹیکٹ کرنا, جب یہ پہلے تشدد کریں, اور مجھے شک ہے کیونکہ میں کئی پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے کوئی نامعلوم افراد نے ان کے اوپر تشدد کیا ہے. پولیس والوں نے مجھے یہ کہا ہے, میسج پہنچائی ہے پہلے. لیکن شرم تو اس آئی جی کو آنی چاہیے کہ پہلے آپ کچھ کہتے ہیں کہ قتل ہو گیا, پھر کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, قتل میرے اوپر ڈالتے ہیں. اور جب سے انہوں نے یہ کہا ایکسیڈنٹ ہوا, کور اپ شروع ہو گیا. یعنی اس کے گھر والوں کے اوپر, جو لوگ ہمارے 4 لوگ پکڑ کے لے گئے جو اس کے ساتھ پولیس وین میں تھے, پولیس تھانے میں ان کو بند کر دیا, لوگوں سے سٹیٹمنٹس دلوا رہے ہیں اب کور اپ کرنے کے لیے. اور پھر ساری قوم کے سامنے بیٹھ کے اس طرح جھوٹ بولتے ہیں.
اور سمجھتے ہیں کہ یہ قوم بھی اتنی بیوقوف ہے جتنے یہ لوگ ہیں. ہمارا ملک آپ سوچ لیں کہ کن کے ہاتھوں میں ہے. یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں، نہ ان میں عقل ہے، نہ ان کے اندر کوئی صلاحیت ہے، نہ ان کا کوئی کیریکٹر ہے، نہ ان کے اندر کوئی اخلاقیات ہے، نہ ان کے اندر کوئی خوف خدا ہے. یہ لوگ آج اوپر درندے بیٹھ گئے ہیں جو اس طرح کی پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور پھر جو کور اپ ہو رہا ہے، یعنی اب ساری ایویڈنس ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. شہباز گل کو یہی جو سائیکو پیتھ جب سے آیا ہے، شہباز گل کو کس چیز کے اوپر انہوں نے پکڑا؟ کل خواجہ آصف نے وہی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آفیسرز کو غلط پیغام نہیں لینے چاہیے. یہ خواجہ آصف کی وہی سٹیٹمنٹ ہے جس پہ شہباز گل کو پکڑ کے انہوں نے الٹا لٹکایا، ننگا کیا، اس کے اوپر جبر کیا. اس کو ابھی تک شہباز گل پوری طرح ٹھیک نہیں ہے اسی سٹیٹمنٹ پہ جو کل خواجہ آصف نے دی ہے. اور میں کہوں گا شہباز گل کو کہ اس کے خلاف پرچہ کرو تاکہ اس کو بھی سزا ملے. اگر آپ کو مل سکتی ہے اس کو بھی ملنی چاہیے. قانون سب کے سامنے ایک برابر ہوتا ہے. انصاف کا مطلب، رول آف لا کا مطلب ہے کیا؟ کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر. یہی تضاد آ گیا. پھر جو کہا گیا کہ جی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آج مریم کی آڈیو سن لو جو ساری جگہ کہتی پھرتی ہے کہ جی نواز شریف کے کیسز معاف کر دو اور عمران خان کو جیل میں ڈال دو. کس قانون کے تحت؟ کیونکہ یہ قانون کے اوپر ہیں. یہ کوئی بادشاہ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون صرف کمیوں کے لیے ہے. یہ جو مرضی کرے، جس کو مرضی جیل میں ڈلوا دو، یہاں کوئی قانون نہیں ہے ان کے لیے. حکم کر رہی ہے عدلیہ کو اور اس کو جیل میں ڈالو، اور اس کو کہہ رہی ہے کہ اس کے کیس معاف کرو جو اس کے نام پہ 4 بڑے بڑے لندن میں اربوں روپے کے پراپرٹیز میں وہاں رہتے ہیں. ایک نہیں بتا سکتا کہ پیسہ کدھر سے ہے. وزیر اعظم ہوتے ہوئے پراپرٹیز خریدتی ہے. وہ کہتی جو اس کو معاف کر دو، اس کے کیس ختم کر دو، کیونکہ وہ حکم کر رہے ہیں. یہ مہارانی، شہزادے، بادشاہ. یہی آج اگر پاکستان کا مسئلہ ہے تو ادھر ہی آ جاتا ہے. ہم کیوں آج اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں؟ یہ ہے ہمارا مسئلہ. رول آف لا نہیں ہے، طاقت کی حکمرانی ہے، جنگل کا قانون ہے. یہ بنانا ریپبلک بنا رہے ہیں. حکم کر رہی ہے جی اس کو جیل میں ڈالو اور اس کے کیسز معاف کر دو. اور پھر وہ کہتی ہے کہ اس کو کہو ایکسیڈنٹ ہے، اور آج یہ بھی کہنا شروع ہو جاتے جی ایکسیڈنٹ ہے. قتل کا پرچہ میرے اوپر اس کا، اور آج پتا چلتا ہے ایکسیڈنٹ ہے. کوئی دنیا میں مہذب معاشرے میں جدھر غیرت ہوتی ہے، معاشروں کے اندر فرق ہوتا ہے غیرت اور بے غیرتی. جدھر بے غیرتی ادھر پہنچ جائے کہ آپ کو جھوٹ بولنے میں کوئی شرم ہی نہیں آتی، سب کے سامنے بیٹھ کے آپ جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کو شرم بھی نہیں آتی کیونکہ آپ کرسیاں سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی غیرت مند آدمی جس میں خوف خدا ہو، ایک بیچارہ بھلا مانس ایک ملنگ کو ٹارچر کر کے قتل کیا. تصویریں دیکھیں اس کی، آپ کا خون کھول جائے گا. اس کی تصویریں دیکھیں جس طرح جی ایکسیڈنٹ بھی ایسے مرتا ہے. سر اس کا پھاڑا ہوا ہے، لیور اس کا مار مار کے رپچر کیا ہوا ہے، سپلین اس کی رپچر ہے. اور پرائیویٹ پارٹس کے اوپر کیسے تشدد ہو گیا؟ کون سا ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے؟ کمر میں بھی ہے، ہاتھ بھی، اس کے ہاتھ روک روک کے بازو ٹوٹے ہوئے اس کے جدھر ڈنڈے مار رہے تھے. اور لوگوں کے سامنے بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہو. اور پھر جا کے آئی جی پھر رہا ہے، پکڑ رہا ہے لوگوں کو. کوئی گواہ ملے تو ان کو پکڑ کے پولیس تھانے میں ان کا بیان لو. شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور یہی اعظم شہباز گل سے کیا جب کسٹوڈیل ٹارچر اس کی ہوئی. اور مجھے ادھر مسئلہ ہے، مجھے مسئلہ اپنا عدلیہ سے، ادھر کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ میرے اوپر تو کیس کر دیا کنٹیمپٹ کا. میں کیا کہہ رہا تھا کہ جب کسٹوڈیل ٹارچر ہو تو ریمانڈ پہ بھیج دیا. میں تو قانونی کارروائی کی بات کر رہا تھا. میرے اوپر کنٹیمپٹ
وہ ساری جگہ جا کے عدلیہ کو برا بھلا کہہ رہی ہے. کیوں نہیں کنٹیمپٹ لگتا اس کے اوپر؟ یہ کیوں دو قانون چل رہے ہیں اس ملک میں؟ اور پھر کور اپ ہوتا ہے. نامعلوم افراد بیٹھے ہوتے ہیں جو شہباز گل کے اوپر ٹارچر کا پرچہ نہیں ہونے دیتے. نامعلوم افراد وہاں ڈاکٹر کے ساتھ، سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ایویڈنس چینج کرتے ہیں کہ اس کو تشدد نہیں ہوا. اعظم سواتی سے وہ کہہ رہا تشدد ہوا، کہیں آیا اس کا تشدد کا؟ کیونکہ نامعلوم افراد فیصلہ کرتے ہیں تشدد نہیں ہوا. وہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے سائیکوپیتھ اس کے پیچھے ہے، نہیں آتا. پھر عمران خان، مجھے گولیاں ماری جاتی ہیں. میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ کس نے قتل کرنا ہے. میں کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر کس طرح کا حملہ ہونا ہے. اللہ بچاتا ہے مجھے، اللہ ہم سب کو بچا دیتا ہے. وہ ایک دلیر نوجوان جس کو ابھی بھی میں سلام کرتا ہوں کہ کبھی بھی کسی نے بندوق پکڑی ہو، کوئی آ کے اس کے سامنے کھڑا ہوتا، لوگ بھاگ جاتے ہیں. وہ اگر نہ اس کے اوپر ہاتھ مارتا تو ہمارے سارے اوپر گولیاں لگنی تھی. تھوڑی دور سے تو گولیاں مارا تھا، وہ ٹرین کیا ہوا تھا اس کو، اور وہ نہ تو ہماری ٹانگوں پہ گولیاں لگ گئیں. میں پرچہ کرواتا ہوں. میں ایکس پرائم منسٹر، گورنمنٹ ہماری پنجاب میں پرچہ نہیں کروا سکتا کیونکہ خاص ایک انسان کا نام آ جاتا ہے بیچ میں. یہ قانون کے اوپر ہیں لوگ، یہ قتل کریں، تشدد کریں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کا نام آ جاتا ہے ساری. پھر اس کے بعد میری ساری ایویڈنس ختم کی جاتی ہے. جو جے آئی ٹی ایویڈنس کلیکٹ کرتی ہے کہ ایک نہیں تھا 3 شوٹر تھے، وہ ایویڈنس غائب کرنی جاتی ہے. آج یہ جو آ کے چیف منسٹر بیٹھتا ہے، پہلی چیز کرتا ہے جے آئی ٹی کو ختم کر دیتا ہے. اس کے پاس مینڈیٹ کدھر سے آیا؟ حکم آیا اس کو پیچھے سے. وہ سائیکوپیتھ اس نے بیٹھ کے ساری، کیونکہ اس کے اوپر آنا تھا سب کچھ. 3 شوٹر تھے، ان کا سارا بیانیہ ختم ہو جانا تھا کہ جی دینی انتہا پسند نے عمران خان کو مارنے کی کوشش کی. میرا ساری ایویڈنس ختم کی. اب اس کی ایویڈنس ختم کر رہے ہیں. تو جب مجھے گولیاں لگی تھیں تو میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا ان 3 لوگوں کو ریزائن کرنا پڑے گا. اگر مجھے انصاف ملنا ہے ان 3 لوگوں کو ریزائن کرنا پڑے گا. جس طرح ارشد شریف کو اگر انصاف ملا ہے تو وہ لوگ جو طاقت میں بیٹھے انہوں نے تو اس کا قتل کروایا ہے، وہ کیسے اس کو انصاف ملے گا؟ مجھے کیسے انصاف مل سکتا ہے جب انہوں نے جو قاتل جنہوں نے مجھے قتل کرنا تھا وہ آج پاور میں بیٹھے ہیں؟ مجھے کیسے انصاف ملنا تھا؟ کیسے بیچارے ضلع شاہ کو انصاف ملے گا؟ اور میرے پاکستانیوں سن لو، میں جو آپ کو حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں غور سے سن لو. یہ کیا ہے؟ حقیقی آزادی جب ایک قوم کو ملتی ہے اس طرح کی چیزیں نہیں ہو سکتی. میں نے اپنے کوئی 20 سال برطانیہ کے اندر گزارے ہیں اسٹوڈنٹ لائف سے. پھر میں کرکٹ کھیلتا تھا. کبھی ایک معاشرہ جو آزاد ہوتا ہے، جدھر حقیقی جمہوریت ہوتی ہے، جدھر حقیقی آزادی ہوتی ہے، جدھر رول آف لا ہوتا ہے، جدھر انصاف ہوتا ہے، وہاں کبھی یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اب یہ سوچیں ضلع شاہ سے جو ہوا ہے، ذرا نکل جائیں گاؤں کے اندر، پنجاب سندھ کے اندر چلے جائیں، کیا ہوتا ہے بیچارے عام آدمی سے؟ پہلے اس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، اس کی زمین پہ قبضہ کر لیں گے، ان کے اوپر کوئی چوری کر لیں گے، ان سے وہ منہ کھولیں گے، وہ اپنا انصاف مانگیں گے، انہی کے اوپر پرچہ ہو جائے گا، پاؤڈر رکھ دیا جائے گا کسی کے اوپر اور جیل میں، کسی کو اسلحہ رکھ کے جیل میں. یہ آپ کے سامنے یہ جو ضلع شاہ کا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے سارے غریب اور کمزور لوگوں، ہر جگہ یہ ہو رہا ہے. آج بیچارے لوگ انسانوں کی طرح نہیں رہتے. طاقتور جو مرضی چاہے کمزور سے کر سکتا ہے. اگر ملک کے ایکس پرائم منسٹر کو انصاف نہیں مل سکتا کیونکہ اور بڑا طاقتور کوئی ایسی فورسز یہاں بیٹھی ہوئی ہیں جو مرضی کرے ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، تو یہ ایکس پرائم منسٹر کو بھی نہیں انصاف مل سکتا، تو بجائے عام لوگوں کو کیا ہوتا ہوگا؟ سوچیں ذرا. میں آج سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے حقیقی آزادی کی جنگ لڑنی ہے. یہ جہاد ہے، کیونکہ یہ آج ہر کمزور آدمی، سندھ میں چلے جائیں ذرا، یہ جو سب سے بڑا مجرم اس قوم کا آصف زرداری وہاں بیٹھا ہے، پوچھیں بیچارے سندھ کے لوگوں سے کیا ہو رہا ہے. کیا جب طاقتور بیچارے ایک عام آدمی سے کچھ کرتا ہے
उनकी औरतें उठा लेते हैं, उनकी जमीनों पे कब्जे, चोरी कर देंगे, डाका, क्या किधर जाए वो बेचारा? वो जाएगा पुलिस में, पुलिस तो ये ताकतवर कंट्रोल करते हैं और उन्हीं लोगों के ऊपर केसेस हो जाते हैं। जो अब हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ, हमारे ऊपर ही केसेस हो गए। मैं यहां बैठा हूं, मुझे तो पता ही आहिस्ता चलता क्योंकि इन्होंने बैन करवा दिया। और मैं ये भी पूछता हूं कि मीडिया के ऊपर बैन कैसे करवा दिया, पैमरा के ऊपर बैन कर दिया। पहले मैं इमरान खान तकरीर नहीं कर सकता, फिर हमारी रैली ना दिखाओ ना कि पुलिस कैसे तशद्दुद कर रही है लोगों के ऊपर और हमारे ऊपर ही केसेस। ये पाकिस्तान का अलमिया है। आज ऐसे हालात इन्होंने बना दिए हैं और खास तौर पे पिछले 11 महीने में कि जुल्म जिसके ऊपर हो रहा है उसी के ऊपर केसेस हो रहे हैं। 80 केस हो गए मेरे ऊपर। जिस तरह ये जो केस है, ये मेरे ऊपर इसका कत्ल का केस है, ये सारी जगह, हर जगह पाकिस्तान में कमजोर लोगों से ये हो रहा है। जंगल का कानून है, हर जगह बेचारा जो बेचारा मजलूम होता है उसी के ऊपर केसेस। जो ताकतवर होता है वो जो मर्जी कर ले, उसको कोई पकड़ नहीं सकता। मैं जो आज आप सारी कौम को कह रहा हूं, देखें, ये जो अगर जिले शाह से एक मलंग आदमी से 64 जगह उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, और मैं सलाम करता हूं उन लोगों को, उसके ऊपर भी प्रेशर डाला उसने। ऐसे लोग हैं, उसने ईमानदारी से उसने कहा मैं रिपोर्ट सही लिखता हूं। हर के ऊपर प्रेशर डाला है। बिर रहे हैं इनके ऑफिसर्स, इनके जो मिनिस्टर्स के, जो एविडेंस चेंज करो। तो पाकिस्तान में तो ये सारी जगह हो रहा है। ताकत में बैठे जो मर्जी जुल्म करो, एविडेंस चेंज करो, केस जिसके ऊपर डालो, जिसे मर्जी कर दो। किसी ना किसी तरह ताकतवर ये जुल्म का निजाम बचाना चाहता है। मेरे से इनको क्या है? डर लगा हुआ है इलेक्शन का। इनको खौफ आ रहा है कि एक अवाम का समुंदर निकलने लगा इलेक्शन पे, कि किसी तरह इमरान खान को या कत्ल करो या उसको जेल में डालो, रास्ते से हटाओ। वो बाहर जो बैठा हुआ बगौड़ा, एक करप्ट आदमी, एक डरपोक आदमी जो हमेशा बाहर भाग जाता है, उसका स्टेक ही बाहर है, अरबों डॉलर बाहर है, और वहां से इस मुल्क के फैसले कर रहा है। मैं क्यों कह रहा था कि इसको आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहिए? उसका इंटरेस्ट क्या है पाकिस्तान में? वो थोड़ा सा मसला आता है, वो बाहर भाग जाता है। हमारे मुल्क के फैसले बाहर बैठ के कर रहा है, जो कॉन्विक्ट हुआ है। अदालत ने इसको फैसला कर दिया है, ये मुजरिम है कौम का, वो फैसले कर रहा है। उसकी बेटी दंदराती फिर रही है, जिसको मर्जी बुरा भला कहे, उनको कह रही है कि जी उसको एक्सीडेंट करवा दो, तो वो उन्होंने एक्सीडेंट करवा दिया। ये मुल्क चल रहा है हमारा। क्यों हम तबाही की तरफ पहुंच गए हैं? क्यों महंगाई के अंदर लोग डूब रहे हैं? यहां तो लोगों का जो तनख्वाहदार तबका है वो तो थोड़ी देर के बाद गुजारा ही नहीं कर सकेगा। तो कौम, मेरी गौर से मेरी बात सुन लो। मैंने फैसला किया है, मैंने फैसला किया कि आखिरी खून के तबके तक जितना मेरा कतरा है, आखिरी खून का, मैं इनका मुकाबला करूंगा। आपने अपने लिए मेरे साथ खड़ा होना है, क्योंकि जिस तरफ ये कौम को लेके जा रहे हैं, आपके और आपके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इस तरह के पाकिस्तान ये नहीं चल सकता। जरा हिंदुस्तान के टीवी पे देखें किस तरह मजाक उड़ रहा है पाकिस्तान का। क्या वो पाकिस्तान के ऊपर, उनकी तरह टीवी खुशी से बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। यही तो जब पाकिस्तान बना था, किस चीज का खतरा था पाकिस्तान को? क्योंकि हिंदुस्तान के लीडर कह रहे थे कि ये तो ज्यादा देर रहेंगे नहीं, फिर जम हो जाएंगे हमारे में। उनका शुरू से यह था। क्यों हमने फिर जोर दिया अपनी सिक्योरिटी पे? क्यों हमने अपनी फौज खड़ी की, पेट काट के फौज पाली? और क्यों फौज ने फिर जबरदस्त रोल किया, हमें बचाया? हमें उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, हम आपको हिफाजत कर सकते हैं। तो पाकिस्तान तो इसलिए बना था कि हम एक आजाद मुल्क बनना चाहते थे। हम एक वो मुल्क बनना चाहते थे जो मदीना के रियासत के असूलों पे था, जिसका सबसे बड़ा असूल अदल और इंसाफ था, रूल ऑफ लॉ था। सब कुछ आ गया, रूल ऑफ लॉ ही नहीं आया। ये जो जिले शाह का तशद्दुद करके उसको जिस तरह मारा गया, ये वो चीज है जो सब कुछ गलत है इस मुल्क से। ये वो चीज, ये जो करप्शन और एनआरओ है, ये इसलिए है, इंसाफ नहीं है। ये जो चोर, ये ऊपर बैठ के इनकी शक्लें सारे, फिर से मैं कह रहा हूं, इनकी याद कर लो शक्लें।
یہ قومی مجرم ہے جو بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں کہ جو یہ کہیں گے لوگ مان جائیں گے. یہ مجرم ہے. اس طرح کے آفیسرز کے خلاف یہ قوم کھڑی ہو. یہ جو, اور میں پھر سے کہتا ہوں, پولیس میں کئی لوگ تھے ہر جگہ سے آئے کہ جو وہ بالکل یہ نہیں چاہ رہے تھے وہ ہمارے ساتھ تھے. صرف یہ جو 25 مئی کو کرنے والے درندوں کو یہاں واپس لے کے آئے. اور میں الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں کہ کیا الیکشن کمیشن آپ کے ہاتھ میں بھی آپ کے اوپر بھی خون ہے؟ یہ ہم نے آپ کو لسٹ بھیجی تھی کہ جنہوں نے ہمارے پر ظلم کیا تھا, ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان کو کیسے واپس لا سکتی ہے؟ وہ تو نیوٹرل ہوتی ہے. کیا یہ نیوٹرل ہے کہ ہمارے مخالفین کو اوپر لا کے بٹھا دیا؟ آپ کے ہاتھ پہ بھی خون ہے یا آپ نے ان لوگوں کو یہاں بیٹھنے دیا؟ اور اب اس کے بعد آپ کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے کہ آپ کو نظر نہیں آیا کہ آپ الیکشن اناؤنس کر رہے ہیں اور وہ ہم الیکشن ریلی کے اوپر تشدد کر رہے ہیں. کیا الیکشن کبھی دنیا میں سنا ہے؟ دنیا میں کوئی اس کی مثال ہے کہ الیکشن کے لیے پارٹی ریلی کرنا شروع کر رہی ہے اور اسی کے اوپر پولیس پورا تشدد کر دیتی ہے؟ واٹر کیننز, جس طرح پتہ نہیں ہم کوئی یہ مقبوضہ کشمیر ہے. ٹیئر گیس شیلنگ, ڈنڈوں سے جس طرح مار رہے ہیں لوگوں کو. میرے پاس وہ ہمارا ایک افضل سندھو آیا, اس نے مجھے اپنی جسم دکھایا, وہ اس کی ویڈیو ہے. 15-20 پولیس والے اس کو ڈنڈے سے مارے. وہ کر کیا رہے؟ یہ آپ کے لوگ ہیں, یہ پاکستانی ہیں, یہ کوئی غدار نہیں ہے, یہ سیاسی کارکن ہیں. وہ جیسے اس کو مار رہے ہیں, وہ کون ہیں یہ لوگ؟ اور میں آپ کو کہتا ہوں, ایک ایک کی آپ ویڈیو ہمارے سامنے ہے. میرا اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ موقع دے کہ اس طرح کے حیوانوں کو, جب آپ پولیس میں ایسے لوگوں کو آنے دیتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کبھی یورپ میں دیکھا ہے اس طرح؟ کسی ملک جس میں قانون ہوتا ہے, کبھی پولیس ایسی حرکت کر سکتی ہے؟ جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اور آپ کے اوپر تشدد ہو گیا. الیکشن کمیشن آپ کو ایکٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ درندے جو اوپر بیٹھے ہوئے انہوں نے پھر کچھ کرنا ہے اور ہم آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے, کیونکہ آپ کی ذمہ داری تھی نیوٹرل سیٹ اپ لانے کی. یہ نیوٹرل سیٹ اپ جو آپ لے کے آئے ہیں, جو آپ سمجھتے ہیں نیوٹرل ہے, ان کا جو بھی ہاتھ پہ خون ہوگا یہ آپ ذمہ دار ہوں گے. اور پھر میں اپنی عدلیہ سے, پہلے تو میں اپنی عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ ملک بنانا ریپبلک جو بننے جا رہا ہے, اس کے راستے میں صرف آپ کھڑے ہیں. اور میں اپنے وکلا سے بھی کہنا چاہتا ہوں, آپ کی ذمہ داری ہے ملک کو بچانا, کیونکہ یہاں قانون ختم ہو گیا ہے. یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں, ان کے لیے صرف وہ عدالتیں ٹھیک ہے جو ان کے لیے فیصلہ کریں. جب ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے, یہ نہ ججز کو چھوڑتے ہیں نہ ان کی فیملیز کو چھوڑتے ہیں. جس طرح کی یہ کیمپین چلاتے ہیں, یہ مافیا ہیں. ہمارے سے پوچھے, ہمارے خلاف جب فیصلے آئے ریگنگ کے اوپر 2015 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ خلاف آ گیا. پھر ابھی پچھلی اپریل کے اندر جب ہم نے اسمبلیز ڈیزالو کر دی اور عدالت نے اوور ٹرن کر دیا وہ, حالانکہ سارا فیصلہ, کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہا جی ہم 3 مہینے میں الیکشن نہیں کروا رہے, ان کے اوپر تو کاروائی ہونی چاہیے تھی. ان کا تو ہے ہی کہ 3 مہینے میں انہوں نے الیکشن کروانا ہے. انہوں نے کہا جی ہم 7 مہینے, ہمارے خلاف کیس چلا گیا. کیا ہم نے عدالتوں کو برا بھلا کہا؟ وہی ججز جب دوسرا فیصلہ کرتے ہیں ان کو پیچھے پڑ جاتے ہیں, ان کے بچے نہیں چھوڑتے. میں اپنی عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, اللہ نے آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ڈالی ہے. آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں, پریشرز ڈال رہے ہیں, نامعلوم افراد ایکٹیو ہوئے ہیں. آپ کو یہ ٹائم ہے سٹینڈ لینے کا, آپ کو کھڑا ہونے کا سٹینڈ ہے, ٹائم ہے. کیونکہ یہ تاریخ ادھر آج کھڑی ہوئی ہے کہ تاریخ معاف نہیں کرے گی ان لوگوں کو جو اس وقت, وہ کہتے ہیں on the right side of history نہیں کھڑے ہوتے, عوام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے, انصاف کے ساتھ, رول آف لا کے ساتھ. جو آج نہیں کھڑا ہوگا, تاریخ دیکھ رہی ہے سب کی طرف. اور سارے وکیل
میں آپ کے اختلاف ہیں, آپ دوسری پارٹیز میں, ایک تو خیر مافیا بیٹھا ہوا ہے وہاں, لیکن آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ ذل شاہ کا آپ کا ایشو ہے, رول آف لا کا ایشو ہے, کسٹوڈیل ٹارچر کا ایشو ہے. دنیا کے اندر کسٹوڈیل ٹارچر یعنی ہراسے میں لے کے تشدد کرنا, یہ ساری دنیا کے اندر کنڈیم کیا جاتا ہے. پاکستان نے ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے. یہ جو انہوں نے کیا ذل شاہ سے, یہ اصل میں رول آف لا کا ایشو ہے, یہ آپ کا وکلا کا ایشو ہے, یہ ہماری عدلیہ کا ایشو ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں پنجاب کے چیف جسٹس سے کہ اس کے اوپر آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. ان درندوں سے ہمیں کوئی انصاف کی امید نہیں ہے. آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں, انویسٹیگیٹ کریں کہ اس سے کیا ہوا ہے. اس کی ساری پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ کے سامنے ہے. اور آپ آج سٹینڈ لیں, رائے حق کے اوپر کھڑے. رائے حق کے اوپر کھڑا ہونا آپ کی بھی, وکلا کی بھی, قوم کی اب ذمہ داری ہے. اور اس کے لیے میری ریکویسٹ پھر سے ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائی جائے. اور آخر میں اپنی قوم کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور لائے عمل دینا چاہتا ہوں. میں سب سے پہلے میں اپنی عدلیہ کو, لاہور ہائی کورٹ کو کہنا چاہتا ہوں جوڈیشل کمیشن بنائیں. میں دوسرا الیکشن کمیشن کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی ریزگنیشنز ہوں, چیف منسٹر کی, آئی جی کی, یہ سی سی پی او کی. ان کی تو آپ فوری طور پہ ان کی ریزگنیشن لیں, کیونکہ آپ نے ان کو اپوائنٹ کیا. میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے بدترین مخالف, زرداری کا بغل بچہ, اور یہ پی ڈی ایم کے یہ لوگ آپ نے بٹھا دیے, یہ شہباز شریف کے. میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے یہ جو ہوا ہے 25 مئی کو جنہوں نے کیا تھا انہوں نے پھر کرنا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر ایکشن لے, کیونکہ الیکشن ریلی جب آپ نے الیکشن اناؤنس کر دیا ہے, جب سپریم کورٹ نے پریزیڈنٹ سے الیکشن 30 اپریل کا کروا دیا ہے, کیسے الیکشن ریلی کے اوپر تشدد ہو سکتا ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ان کی ریزگنیشنز آپ کریں. اور میں اپنی پارٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب تیار ہوں. کل 2 بجے میں لیڈ کروں گا الیکشن کی ریلی. آپ سب تیاری کریں, اور میں انشاءاللہ, اور میں لاہوریوں کو کہہ رہا ہوں, لاہوریوں آپ زندہ دل قوم ہیں. کل آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے بتانے کے لیے کہ ہم جانور نہیں ہیں, ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں, ہم انسان ہیں. ہم سب نے کل نکلنا ہے بتانے کے لیے کہ یہ جو ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں یہ قوم برداشت نہیں کرے گی. میں بھی اب ادھر پہنچ گیا ہوں. میں نے جب سے انہوں نے بیرونی سازش کر کے, جو کریگ مری, جو ایک دانشور, ایک ڈپلومیٹ, برطانیہ کے امبیسڈر, وہ کہتا ہے کہ سی آئی اے نے عمران خان کی گورنمنٹ گرائی ہے, امریکنوں نے. مجھے پتہ ہے کیا ہوا. جنرل باجوہ اس میں شامل تھا, اور یہ سارے پی ڈی ایم کے لوگ شامل تھے. انہوں نے مل کے گورنمنٹ گرائی. میں تب سے پوری کوشش کرتا رہا کہ قانون اور آئین کے بیچ میں چلوں. 25 مئی کو ظلم کیا, میں 26 کی صبح کو میں نے دھرنا کال آف کر دیا. مجھے پتا تھا خون ہونا ہے. پھر 26 نومبر کو لاکھوں لوگ آئے, اتنا بڑا کبھی بھی پبلک نہیں نکلی. مجھے پتا تھا کہ اگر میں اسلام آباد کے پاس جاتا ہوں, انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی انتشار پھیلانے کی, خون کرنے کی, کیونکہ انہوں نے تو الیکشن سے نکلنا تھا. یہ تو ایمرجنسی لگانے کے چکر میں ہے. میں نے وہاں روک دیا, آئین کے بیچ پہ رہے. مجھے جب یہاں پتا چلا کہ ٹیئر گیسنگ شروع ہو گئی, 3 بجے کا ٹائم تھا, 5 بجے میں نے ریلی کال آف کر دی. مجھے پتا تھا یہ لاشیں گرانا چاہتے ہیں, میرے اوپر بھی ڈالنی تھی انہوں نے, وہ بھی مجھے پتا چل گیا. اور دوسرا, یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں, ایمرجنسی لگانا چاہتے ہیں. مجھے ابھی بھی پتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے الیکشن سے بھاگنے کے لیے. انہوں نے کوئی دھماکہ کریں گے, کسی کو قتل کروائیں گے. کوشش ان کی مجھے مارنے کی ہے, پلان ان کا بنا ہوا میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ جو مجھے بار بار اتنے کیسز کر رہے ہیں, کبھی ادھر اس عدالت میں کیوں لانا چاہتے ہیں؟ اور وہاں کوئی پولیس نہیں ہوتی, کوئی حفاظت کرنے کے لیے نہیں ہوتا. بلاتے ہیں وہاں, اور وہاں کوئی بھی قتل کر سکتا ہے. وہاں بلاتے ہی اس لیے ہیں. کیسز کیا ہیں؟ اب یہ کیسز سنی لینا
कह रहे हैं एक्सीडेंट और मेरे ऊपर 302 का पर्चा करवा दिया। ये इस तरह के केसेस है। मकसद ये केसेस नहीं है, मकसद ये है कि या तो किसी तरह जेल में डाल दो इसको और या इसको किसी तरह कत्ल कर दो। तो मैं रेजिग्नेशन एक और आदमी की चाहता हूं। ये जो आदमी साइकोपैथ है, ये इस मुल्क में जो जुल्म कर रहा है, मुल्क में नफरतें फैला रहा है, मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा है, जिसने ये तशद्दुद किया और फिर ये कवर अप करवाता है, इसका मैं चाह रहा हूं कि इसकी रेजिग्नेशन चाहिए कौम के लिए, मुल्क को बचाने के लिए। ये ना समझें कि हमें कोई, मुझे इससे कोई फिक्र है। जिस आदमी को अल्लाह पे ईमान हो, ला इलाहा इल्लल्लाह में वो मानता है, वो इस तरह के लोगों से नहीं, किसी से खौफजदा नहीं है। लेकिन ये जो लोगों पे जुल्म कर रहा है, ये नफरतें फैला रहा है, ये इदारे और अवाम के नीचे फासले बढ़ा रहा है, नफरतें फैल रही हैं। कोई इदारा जिसके साथ अवाम खड़ी ना हो वो नहीं चल सकता। ये ईस्ट पाकिस्तान में जो हमारे से हुआ था, मुझे याद है क्या हुआ था, मेरी आंखों के सामने हुआ, हमें तब समझ ही नहीं आई क्या हुआ। हमें यहां कुछ और बताया जा रहा था। पता चला कि हमारे मुल्क जो जुल्म हुआ, जो बाद में मैं बांग्लादेश गया, जिस तरह के लोगों का प्यार था, जिस तरह का वो हमारे से प्यार करते थे, मुझे तब समझ आई कि कितनी बड़ी साजिश के तहत मुल्क को तोड़ा गया। अब फिर उसी तरफ निकल गए हैं। कोई हमने माजी से नहीं सीखा। और ये जो साइकोपैथ है, ये उस तरफ धकेल रहा है मुल्क को। नफरतें फैल रही हैं यहां। जो से वास्ता पड़ता है, लोग बुरा भला कह रहे हैं हमारे इदारों को। और इसलिए मैं चाहता हूं जरा थोड़ी अकल इस्तेमाल की जाए और मुल्क को बचाया जाए। मुल्क को तकसीम करने की जरूरत नहीं है जो ये अभी हो रहा है। मुल्क को इकट्ठा किया जाए। कौम तो सारी इधर खड़ी हो गई है और इसीलिए ये सारे डर रहे हैं। ये जो चोर ऊपर लाके मुसल्लत किए हैं एनआरओ वाले, इसी से तो ये डरे हुए हैं कि इलेक्शन हो गया तो ये गए। और बचा रहे हैं वो लोग जिनका काम है कौम को बचाना, वो इनके साथ खड़े हो गए। तो मैं अपने कारकुनों को सबको आज कह रहा हूं, कल 2 बजे की तैयारी करें। मैं आपको लीड करूंगा और इंशाल्लाह मेरे लाहौर के लोग सारे निकलेंगे और इनको आज हम बताएंगे, कल इंशाल्लाह बताएंगे कि कौम खड़ी किधर है। मैं फिर से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे साथ इजहार जगचेती दिखाने के लिए आप सब आए। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। रोजनामा FIR हक सच की आवाज। वफाकी दारुल हुकूमत का कसीरुल शाद मकबूल उर्दू अखबार, कौमी और बैनुल अक़वामी हालात वाक़ियात का आईना। जुर्म के मैदान से शोबिस की दुनिया तक की खबर, वफाकी दारुल हुकूमत की आवाज। रोजनामा FIR